کہ کیا تبرہ اسلام کا جز ہے؟ کیا قرآن اور احادیث میں برات کے بارے میں ذکر ہوا ہے؟ بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے، اور یقیناً آج کے ماحول میں اس طرح کے سوالات کے جواب کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ بات عرض کی کہ غیروں کی طرف سے تو سوالات ہمیشہ اٹھتے رہے ہیں، لیکن اب کبھی اپنوں کی صفوں سے بھی آواز آنے لگی ہے۔ یہ ایک حساس مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھیں، میں جو یہاں آپ کے سامنے ناظرین کرام کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا براءت سے متعلق، یعنی لعنت سے متعلق، وہ ایک ایسی عام بات ہے جو قرآن کریم میں اور احادیث معصومین اور خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے، موجود ہے۔ میں اسے اپنے ناظرین کرام کے حوالے کروں گا، فیصلہ کرنا ہمارے ناظرین کرام کے اختیار میں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس اس کے لیے 2-3 الفاظ ہیں، لعنت ہے، براءت ہے، تبرہ ہے۔ یہ 3 الفاظ، اور میں سمجھتا ہوں تبرہ وہ لفظ ہے کہ جس سے بہت ہی مانوس ہے ذہن، خاص طور سے شیعیان آل محمد علیہ وسلم۔ لیکن میں عرض کروں کہ یہ تینوں الفاظ قرآنی الفاظ ہیں۔ تینوں کا تذکرہ، تو تینوں الفاظ یعنی تینوں لفظ جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اور اپنے اسی معنی میں استعمال ہے جو لغت میں ہے۔ مثلا لعنت ہے، لعنت کے بارے میں ابھی میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھوں گا، اور اس میں دیکھیے گا کہ کتنے جو ہے وہ تاکید کے ساتھ اور کتنا تذکرہ لعنت کے لفظ سے، کلمے سے خداوند عالم نے ذکر کیا ہے۔ جہاں تک برات کا ہے، برات بھی سورہ توبہ میں 2 مرتبہ آیا، اور وہیں جو ہے وہ تبرہ کا بھی ذکر ہے۔ جہاں تک تبرہ کا ذکر ہے، سورہ توبہ کی 167 آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُّوا مِنَّا، یعنی کہ مرید اس دن، جس دن عذاب کو دیکھیں گے اور فیصلہ ہوگا، تو مرید بھی کہیں گے کہ اے کاش ہم نے بھی ان سے اسی طرح بیزاری اختیار کی ہوتی جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری اختیار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ بیزاری کے معنی میں ہی تبرہ قرآن میں بھی استعمال ہوا۔ یہ ایک یہاں پر آیا۔ لعنت کا جہاں تک ہے، لعنت کے سلسلے میں خداوند عالم نے ظالموں پر لعنت کی ہے، جھوٹوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ خود جو ہے وہ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے، اس کے سلسلے میں بھی لعنت کی ہے۔ وہ آیتیں ہیں، میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہاں تک براءت کا مسئلہ ہے، وہ بھی براءت، خود لفظ براءت ہے، براءت من اللہ ورسول، ابتدا آیت ہی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ تو قرآن میں کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن کریم میں یہ تینوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا یہ کلمہ معصور و کہہ لیجئے قرآنی ہے، جسے خداوند عالم نے منتخب کیا ہے اپنی کتاب میں، جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ تو یہ کہنا کہ براءت یا لعنت یا تبرہ کوئی منفی معنی رکھتا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر منفی معنی رکھتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسے نہ بیان کرتا۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ قرآن میں کہاں کہاں لعنت کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن کریم کے آیتوں میں جہاں تک میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جتنا وقت ہے، کہ اللہ نے سب سے پہلے ابلیس کے اوپر لعنت کی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت ہو تیرے اوپر قیامت کے دن تک۔ اللہ نے لعنتی لفظ لعنت کا کافروں کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر لعنت کی ہے، تذکرہ لعنت کا۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے جو ہے وہ لعنت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، یعنی لعنت کی گئی ان لوگوں کے اوپر جو بنی اسرائیل سے تھے، انہوں نے کفر اختیار کیا، اور
जनाब दाऊद और जनाब ईसा के मरियम के ज़बान से जो है वो उनको जो है वो लानत की गई है। जालिमी के ऊपर, जालिम जितने हैं उनके ऊपर जो है लानत की गई कुरान करीम में। इरशाद अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, कि आगाह हो जाओ कि जो जालिम है उनके ऊपर अल्लाह की लानत हो। और झूठ बोलने वालों के ऊपर लानत की गई है, जो झूठ बोलते हैं। उसमें भी आया है कि खुदावंद आलम जो है वो का खुद सूरे जो क्या कहते हैं उसमें आयत है, आए मुबाहिला, उसमें अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर से फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों के ऊपर जो है वो लानत जो है वो करार दी जाए। तो यहाँ अल्लाह ताला ने जिक्र किया। उसके बाद सबसे अहम, और उसके बाद जो हमारे मतलब से और हमारे मफहूम से बात वाज़े होती है, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने वालों के सिलसिले में भी अल्लाह ने जिक्र किया, लानत के सिलसिले में होता है। इरशाद होता है कि वल्लज़ीन युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं दुनिया में आखिरत में भी उनके ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो कुरान करीम में एक जगह नहीं, बेशुमार ऐसे मकामात है कि जहाँ पर खुदावंद आलम ने जो लोग तोहमत लगाते हैं उनके ऊपर भी लानत का जिक्र आया है। जो लोग मोमिनीन को कत्ल करते हैं, यानी मोमिन को बेगुनाह जो है वो बेखता कत्ल करते हैं, उनके सिलसिले में भी लानत का जिक्र। मुनाफिकीन के लिए लानत का जिक्र आया है बाकायदा। तो वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल कुफ़ार नारु जहन्नम खालिदीन फीहा फीहा वलअनहुमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम। खुदावंद आलम ने बाकायदा तो जो मुनाफिक हैं, अच्छा मुनाफिक में भी सिर्फ मर्द को नहीं शामिल किया, मुनाफिक दोनों को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों को शामिल किया। हालांकि अगर मुनाफिक कहते तो दोनों शामिल हो सकते थे यहाँ लानत में, मगर अल्लाह ने मर्द मुनाफिक, मुनाफिक औरत दोनों को शामिल करके और दोनों को ऊपर अलग से अलहदा लानत का जिक्र करके बता दिया कि खबरदार लानत के सिलसिले में किसी तरह को कोई एतराज़ या इश्काल न पैदा होने पाए। जो फिर उसके बाद और भी कुरान करीम में लानत का जिक्र है, जो काते रहम करते हैं उनके ऊपर भी लानत का जिक्र आया है। तो इस तरह से कुरान करीम ने मुतअद्दिद गरोह और मुतअद्दिद अफराद को लानत में शामिल किया है, जहाँ अल्लाह की भी लानत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उनके ऊपर लानत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम